السلام علیکم ناظرین، پاک افیز میں دوبارہ خوش آمدید۔ ناظرین، اپنے گزشتہ ویلاگ کے آخر میں پاکستان میں الیکشن کے حوالے سے، نگران حکومت کے حوالے سے چند معلومات آپ کے سامنے رکھی۔ آج کی ویڈیو میں اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ناظرین، وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے پارٹی رہنماؤں کو الیکشن کی تیاریاں کرنے کی ہدایات جاری کی گئی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ پاکستان میں الیکشن ہوں گے، کب ہوں گے، چونکہ اس وقت جو پاکستان کی معاشی صورتحال ہے اور پاکستان کو خارجی اور داخلی محاذ پر جن سنگین مشکلات کا سامنا ہے، اس تناظر میں پاکستان میں الیکشن ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دیتے۔ گویا حکومت کی جانب سے اکتوبر میں الیکشن کروائے جانے کی اطلاعات ہیں، لیکن دوسری طرف ناظرین، مصدقہ ذرائع کے مطابق حکومت کی جانب سے جون 2023 تک کے لیے مہلت مانگی گئی تھی کہ آپ ہمیں حکومت کرنے دیں۔ جون کے بجٹ کے بعد اگر یہ معاشی معاملات ہم اس کو درست سمت لے جانے میں کامیاب نہ ہو سکے تو پھر ہم خود بخود جو ہے وہ الیکشن کی طرف جائیں گے۔ اب ناظرین، چونکہ الیکشن پروسیس سے پہلے نگران حکومت کے قیام کا عمل بھی نہایت ضروری ہے۔ اس سلسلے میں بھی شہر اقتدار میں لابنگ کا سلسلہ تقریباً شروع ہو چکا ہے۔ تقریباً 1-1.5 ماہ سے اس پر مختلف جو پاورفل لوگ ہیں انہوں نے اپنی کوششیں شروع کر دی ہیں، خاص طور پر جو پراپرٹی ٹائکون ہیں ملک ریاض صاحب، ان کی جانب سے اپنے امیدوار کے لیے پراپر لابنگ شروع کر دی گئی ہے۔ اب ناظرین، اس تمام تر حالات و واقعات کے تناظر میں جب پاکستان کو معاشی بحران کا سامنا ہے، اس صورتحال میں ہر کوئی اپنے اپنے امیدوار کو نگران وزیر اعظم کے طور پر لانا چاہتا ہے۔ جب یہ معلومات ہم تک پہنچی کہ پراپرٹی ٹائکون کی جانب سے معروف صحافی بزنس مین جناب محسن جمیل بیگ صاحب کو کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے لیے لانے کی خواہش کا اظہار کیا گیا ہے اور اس سلسلے میں وہ باقاعدہ لابنگ بھی کر رہے ہیں، تو ناظرین، چونکہ ہم نے پھر کھوج لگانے کی کوشش کی آخر کیا وجہ ہو سکتی ہے، چونکہ ملک کو اس وقت اطلاعات یہ بھی ہیں کہ کسی ماہر معاشیات کی جو ہے وہ تلاش جاری ہے نگران وزیر اعظم کے لیے، لیکن ریاض ملک صاحب جو ہیں وہ معروف صحافی کے لیے کوشش کر رہے ہیں، لابنگ کر رہے ہیں۔ اب جب یہ تمام تر صورتحال کے تناظر میں ہم نے تحقیق کرنے کی کوشش کی، کھوج لگانے کی کوشش کی، تو معلوم ہوا کہ جو ریاض ملک صاحب ہیں وہ آج کل شدید اضطراب میں مبتلا ہیں۔ ویسے تو ان کے لیے کسی بھی حکومت کو یا موجودہ جو حکومت ہے، شہباز شریف صاحب ان کے اپنے گھر کے بندے ہیں، کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا کہ یہی شہباز شریف صاحب ریاض ملک کے پاس جاتے تھے اور ان سے ریکویسٹ کرتے تھے کہ محسن بیگ صاحب کو کہیں جی ہاتھ ہولا رکھیں، کیونکہ ان کی فنانشل کرپشن کے معاملے پر جس طرح محسن بیگ صاحب کے جو میڈیا ہاؤسز ہیں وہ رپورٹ کر رہے تھے، تو اس سے جو ہے وہ شہباز شریف صاحب، نون لیگ جو ہے وہ عاجز آ چکی تھی۔ بہرحال ناظرین، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ریاض ملک کے لیے کسی کو بھی مینج کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے، تو پھر کیوں یہ محسن جمیل بیگ صاحب کو ہی وزیر اعظم لانا چاہتے ہیں۔ بہرحال یہ اس کی وجہ جو سامنے آئی، جو ہم نے کھوج لگائی، تحقیقات کی، جو ریاض ملک صاحب ہیں، جس طرح میں نے پہلے کہا، آج کل شدید اضطراب میں مبتلا ہیں، چونکہ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے، جس طرح برطانوی کرائم ایجنسی نے ان کا باہر پیسہ پکڑا، اور دراصل وہ پیسہ جو ہے وہ شریف فیملی کا ہی تھا، جو اب تک اس میں حقائق سامنے آ رہے ہیں، اور اس پیسے کو جس طرح جو ہے وہ ہینڈ اوور کیا گیا سپریم کورٹ کے، اور اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان آج اس کا خمیازہ بھگت رہے ہیں۔ القادر ٹرسٹ کیس جو ہے، جس میں سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کی اہلیہ کبھی نیب راولپنڈی کے آفس اور کبھی نیب کورٹ میں پیش ہو رہے ہیں۔ بہرحال اس کیس کے جو مرکزی کردار ہیں، جس طرح میں نے اپنے ایک گزشتہ ویلاگ میں بھی کہا تھا کہ اس کے مرکزی کردار جو ہیں وہ ریاض ملک صاحب ہیں۔
اسی طرح اطلاعات کے مطابق ریاض ملک صاحب کے FBR میں بھی بہت سارے کیسز جو ہیں وہ التوا کا شکار ہیں، جس کو لے کر کے ریاض ملک صاحب کافی پریشان ہیں آج کل۔ اطلاعات کے مطابق محسن جمیل بیگ صاحب کو لانے کا مقصد ایز اے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر وہ یہی ہے کہ ان کے قابل اعتماد دوست ہیں، اور ریاض ملک صاحب اپنے من پسند کے وزیر اعظم کو لا کر، جن کے اپنے دوست کو ایز اے پرائم منسٹر لا کر کے اپنے تمام جو کیسز ہیں، چاہے وہ نیب کیسز ہوں، FIA ہوں یا FBR کے کیسز ہوں، ان کو وائنڈ اپ کرنا چاہتے ہیں۔ اس لیے وہ اب بڑے متحرک ہیں اور محسن جمیل بیگ صاحب کے لیے لابنگ کر رہے ہیں۔ دوسری طرف ناظرین، اطلاعات یہ بھی ہیں کہ اگر آئندہ 1-1.5 ماہ میں یہ تمام تر جو فنانشلی ہمارے معاملات ہیں، خاص طور پر IMF کے ساتھ جو ہمارا معاہدہ ابھی تک یوں کا توں التوا کا شکار ہے، اگر یہ معاشی معاملات کی سمت درست نہ ہوئی تو عین ممکن ہے اطلاعات کے مطابق کسی ماہر معاشیات کو بھی نگران وزیر اعظم کے طور پر لایا جا سکتا ہے، تاکہ وہ اس ملک کی جو اکانومی کی جو باغ دوڑ ہے وہ سنبھال سکیں اور اس کا جو رخ جو ہے وہ ٹھیک کر سکیں۔ بہرحال ناظرین، معاشی جو معاملات ہیں ہمارے، ان کی سمت جو ہے وہ آئندہ 3-4 ماہ کے لیے درست ہوتی دکھائی نہیں دیتی، چونکہ وقتی طور پر حکومت کی جانب سے عوام کو ڈاش دینے کی کوشش کی گئی جو رشیا سے تیل آیا، لیکن آپ دیکھیں گے ناظرین، یہ جو رشیا سے آئل آیا اور اس پہ جو اب بگلے بجائی جا رہی ہیں کہ تیل سستا ہو جائے گا، عوام کو ریلیف ملے گا، تو آئندہ آنے والے دنوں میں جو ہے وہ تیل کی مصنوعات میں اضافہ ہوتا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ بہرحال ناظرین، یہ تمام تر صورتحال تھی جو میں نے مناسب سمجھا کہ آپ ناظرین کے ساتھ یہ تمام تر معلومات شیئر کی جائیں۔ کیئر ٹیکر وزیر اعظم کے حوالے سے الیکشن جو ہیں وہ ممکنہ طور پر اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اکتوبر میں نومبر میں ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، چونکہ اگر نگران حکومت کا اعلان ہو گیا، جو کہ ممکنہ طور پر اطلاعات کے مطابق جولائی کے دوسرے یا تیسرے ہفتے میں، خاص طور پر یہ تمام تر جو ابھی جو PDM کی حکومت ہے، اس کی مدت جو ہے وہ ابھی اس میں ٹائم ہے، لیکن جو مہلت ان کو دی گئی تھی جون 2023 تک کے لیے وہ ختم ہو جائے گی، اور اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ جو ہے وہ کب تک چلتی ہے، آیا الیکشن اکتوبر میں ہوتے ہیں یا نہیں۔ بہرحال ناظرین، اب ویڈیو کے آخر میں جو طریقے استحکام پاکستان پارٹی ہے ان کے ساتھ بھی، اور اس سیاسی پارٹی کے ساتھ جو ہاتھ ہوا، جس طرح ان کو گزشتہ روز ایک لیگل نوٹس سرو ہوا، اب یہ جو نئی سیاسی پارٹی آئی جس کا اب تک کسی کو یہ معلوم نہیں کہ کون چیئرمین ہے، حالانکہ صدر، جنرل سیکرٹری اور جو سیکرٹری انفارمیشن ہے ان کے اعلانات کیے گئے، یہ تمام تر لوگ جو PTI چھوڑ کر گئے تھے، خاص طور پر جو عامر کیانی اور جہانگیر ترین اور فردوس عاشق ایوان صاحبہ ہیں، اب ایک نااہل شخص کی جانب سے ایونٹس جو ہیں وہ آرگنائز کیے جا رہے ہیں، لیکن لوگوں کو ایک جھنڈے تلے جمع کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کارکن جو ہے وہ ان کا کوئی دکھائی نہیں دیتا۔ سوشل میڈیا پر جو ان کے حالات ہیں وہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ معروف ڈانسر مہک ملک کا جو پیج ہے وہ انہوں نے اب اس سیاسی جماعت کی ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال کرنا شروع کیا ہے۔ اب ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن 2023 کے حوالے سے آئندہ آنے والے دنوں میں کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، نگران وزیر اعظم کون بنتا ہے، اور الیکشن کے حوالے سے جو ابھی حکومت نے فنڈ جاری کیے ہیں ان کا اجرا مؤثر انداز میں یقینی بنایا جاتا ہے یا نہیں، اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹ ہوئی ناظرین آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تعالی اس پلیٹ فارم پر باقاعدگی سے آپ کے ساتھ ملاقات ہوتی رہے گی۔ ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔